ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائیں، ملے گناہوں کے امراض سے شفا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور رات کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، قبلہ نگران شورا کا بہت ہی پیارا پروگرام ہماری عادتیں آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور نگران شورا الحمدللہ ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہے، اور سیوک سینس کے حوالے سے ایک اچھے شہری کو تہذیب و تمدن کے اعتبار سے کیسا ہونا چاہیے، اس پر بھی آج ہم انشاءاللہ نگران شورا سے بات کریں گے۔ اچھی نیتوں کے ساتھ پروگرام میں شامل رہیں، اور جو مدنی پھول بتائے جا رہے ہیں ان پر خالی یہ کمنٹ کر دینے کی بجائے کہ بڑی اچھی بات ہے، بہت دل کو لگنے والی بات کر رہے ہیں اور بڑی اثر انگیز بات ہے، حقیقت بیان کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسے ہی ہونا چاہیے، صرف اس کی حد تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ان ویلیوز کو، ان باتوں کو جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر ایڈ بھی کیا جائے، ان کو اپنایا جائے، تاکہ معاشرے کے اندر سے بگاڑ کا خاتمہ جو ہے وہ کر دیا جائے۔ تو چلیں میں اسی سے جو ہے وہ ابتدا لے لیتا ہوں۔ لوگوں کی عادت ہوتی ہے تبصرہ کرنے کی، بڑا اچھا تجزیہ کریں گے، بڑا اچھا تبصرہ کریں گے، کوئی بھی بات لیں گے اس پر ایک اچھی ڈسکشن کریں گے، لیکن خود ہی ان کا جو اپنا عمل ہوتا ہے وہ اس کے کیا ہے، اگینسٹ ہوتا ہے۔ جیسے کچرا نہ پھینکیں، یہ مضمون ہے، آپ کہیں بھی اس کو لے کر کے بیٹھیں، آپ کو اس پر جو ہے وہ ملے گا اچھا ہیلدی ڈسکشن جو ہے وہ سننے کو ملے گی۔ لیکن یہی گفتگو کرنے والا جو ہے وہ جب ٹافی کھائے گا تو اس کا ریپر پھینک بھی دے گا۔ سب نہیں کرتے ہوں گے، میں نہیں کہہ رہا سارے کرتے ہیں، لیکن یہ کیا کہیں گے اس کے اوپر کہ ایک خالی تبصرے کی حد تک، تجزیے کی حد تک رہنا اور ٹو ایکٹ اپون، عمل کرنا، اس سے تھوڑا دور رہنا، کیسے دیکھتے ہیں اس کو آپ؟ کس کو کیسے دیکھتا ہوں؟ یہ اس رویے کو، اس انداز کو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ہم بھی عجیب لوگ ہیں یار، کمنٹ کوئی نہ کرے تو تکلیف ہوتی ہے، کوئی کمنٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے یار، کوئی تبصرہ ہی نہیں کر رہے ہوتے، کچھ انگوٹھا ہی دکھا دو، کوئی گڈ ہی لکھ کے بھیج دو، کوئی ایسا ہی کر دو، اور جب کمنٹ کرنا شروع کرتے کہتے یار صرف کمنٹ ہی کرتے رہتے یار، عمل تو کرتے ہی نہیں ہو۔ تو ہم بھی بس یہ کہ کوئی ہاتھ گلے سب ہوتا ہے، تو خیر کامنٹ کرنا یہ بھی خود ایک اچھی عادت ہے۔ اگر پازیٹیو کامنٹ کرتا ہے اور اس چیز کو ریئلائز کرتا ہے کہ نہیں یار آپ بات صحیح کر رہے ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے اندر کوشش کرتا ہو کہ میرے اندر یہ چیزیں، بری عادتیں جو ہے وہ نکل جائیں اور میرے اندر اچھی عادتیں آ جائیں۔ بات آپ نے غلط نہیں کی ہے، آپ نے بات درست ہی کی ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ کامنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر اچھی عادتوں کو لانے کی بھی کوشش اور پریکٹس کرنی چاہیے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں ہم نے کہا تھا کہ اپنے وہ سنجیدہ ہونا پڑتا ہے، سیریس ہونا پڑتا ہے، تو سیریس ہونے بغیر چارہ نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا، تو بعض اوقات بیان یا یہ سمجھانے کا جو انداز ہے نا، یہ ایک سمجھے کہ چولہے کی طرح ہوتا ہے، آگ جل رہی ہے اور اس پر آپ کے جذبے کا پانی رکھا ہوا ہے، تو اس کے بیان سے جو ہے نا آپ کا جذبہ بوائلنگ پوائنٹ پر آتا ہے، کیا میں کچھ کروں، تو اس ٹائم پر آپ غلط نہیں ہوتے، لیکن اب جیسے بیان ختم ہو جائے گا، ہم بھی گئے، یہ بھی گئے، آگے بھی جاؤ گئے، تو پھر یا تو یہ فوراً اسی ماحول میں اور اسی کیفیت میں رہ کر یا اسی انداز میں رہ کر یہ اپنے جذبے کو گرماتے رہیں، لیکن جب یہ تبدیل ہوتا ہے نا ماحول، تو وہ گرم پانی بھی جو ہے نا وہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ کیفیتیں بعض اوقات ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے مستقل اچھا ماحول رکھنا یہ آپ کے جذبے کو گرم رکھتا ہے اور آپ کو ٹھنڈا ہونے سے بچاتا ہے اور آپ کو عمل کی طرف ابھارتا ہے۔
درست فرمایا آپ نے. کیا آپ یہ خیال نہیں فرماتے کہ اگر تھوڑا بندہ کوئی بھی کام کرے اس سے پہلے تھوڑا سوچ لے کہ میں یہ کیا کرنے جا رہا ہوں؟ جیسے عمومی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑیوں میں جو لوگ جو ہے وہ سفر کرتے ہیں وہاں پر کیا ہے, چیز کھا رہے ہیں ریپر جو ہے وہ بعض اوقات باہر پھینک دیتے ہیں. کچھ جگہوں پر تو اس کی جو ہے وہ ہے سلسلہ کار, اگر آپ یہ چیز اس طرح پھینکیں گے تو آپ کی جو ہے وہ گرفت ہوگی اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا, الگ ہے. لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہے. تو یہی صفائی کا درس دینے والا جب ریپر باہر پھینک رہا ہے تو اگر یہ سوچ لے کہ یہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں, تو میرا خیال ہے کہ اس کو اپنی جیب میں ڈال لے اور ڈسٹ بین میں اس کو. نہیں, جیب میں کیوں ڈالے گا؟ گاڑی کے اندر ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ گاڑی کے گیٹ کے اوپر ڈبہ بنا ہوا ہوتا ہے, باکس بنا ہوا ہوتا ہے, آپ کی سیٹ کور کے پیچھے ایک باقاعدہ جیب بنا ہوا ہوتا ہے. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ گاڑی میں پھینک دے یا جیب میں ڈال دے. جیب میں ڈالنا بھی کوئی اتنی وہ نہیں ہے کہ بھائی جیب میں لے کے گھومتا رہے گا. کبھی کی دعوت میں بیٹھے گا, جیب سے کوئی رومال نکالے گا تو رومال کے ساتھ ساتھ وہ خالی پیپر بھی نکلے گا. تو ہاں, اگر کوئی بھی صورت نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے کہ آدمی پھر کہیں ڈالنے کے لیے کوئی سنبھال لے گا اس کو. لیکن گاڑیوں میں باقاعدہ یہ گنجائش موجود ہوتی ہے. یا تو ایسی بری عادتیں ہیں اپنے سلمان بھائی کہ ایک کے ساتھ ہی واقعہ ہوا ہے یار, میں تو بھولتا نہیں ہے. وہ کہاں پتہ نہیں کدھر سگنل پر یا کہیں کھڑا رہا تو ویگن آ کر رکی تھی. ویگن میں سے کسی نے پان کی پچکاری ماری اور اس کے اوپر گری. اب بتاؤ یار اس کی کیفیت کیا ہوگی, آپ ذرا اندازہ کریں. اب بات ہوگی. اب وہ اتر کے ویگن میں جا کر کے بندہ ڈھونڈے گا کہ یار یہ پچکاری ماری کس نے. تو بعض اوقات تو آدمی کھڑا ہے, کھڑے کھڑے پچکاری مارتے پھر آگے پیچھے ہو جاتا ہے. تو یہ ایسی عجیب اور غریب قسم کی یہ مزاج ہے. تھوکنا, اتنا بلڈنگ میں اترتے اترتے تھوکیں گے, پارکنگ میں جا کر تھوکیں گے, روڈوں پہ جا کر تھوکیں گے. یہ تھوکنے کا مزاج ہے. اس میں جو مصیبت جو یہ پان کے عادی ہوتے ہیں, اور وہ بھی بدقسمتی کے تو پتی والے پان کھاتے ہیں, تمباکو والے پان کھاتے ہیں. ویسے ہی مطلب یہ آپ کے منہ کے لیے اور جسم کے لیے یہ ٹوبیکو اچھا نہیں ہے. اور پھر جو یہ پچکاریاں مارتے ہیں نا, اچھا ان کا تو عجیب عادت ہے, ان کے تو اسے منہ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پنوڑی ہے, ٹھیک ہے, پان کھاتا رہتا ہے. یا پھر ان کے پان کا جو وہ حساب کتاب ہے نا, کہیں نہ کہیں ان کے کپڑوں پر آپ کو نظر آئے گا, ادھر کو ایک قطرہ گرا ہوا ہوگا. تو یوں مطلب یہ ہوتا ہے ان کا حساب کتاب. تو کبھی یہاں سے ان کی پان کا تھوڑا سا یوں نکل رہا ہوگا. یہ دیکھی ہوئی چیزیں جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, یہ کوئی ایسے ہی نہیں سنا رہا. تو اب مطلب یہ سمجھتے نہیں ہے کہ یار لوگوں کو ہم سے گھن آتی ہوگی, یہ کراہت ہوتی ہوگی, یہ پتہ نہیں کیا انداز و مزاج ہے. تو یہ عادتیں نکالنے کے لیے ماحول کا ہونا بہت ضروری ہے. ہمارے کہنے سے یہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا سن رہا ہو جس نے یہ عادت رکھی ہو, اور ابھی اس کے منہ میں پان بھی ہوگا شاید. کھانا کھانا ہے تو چائے پینی ہے, اب اس کو پان چاہیے, پان نہیں کھائے گا تو اس کی پھنکڑی گھمی ہوئی ہوگی, یہ کسی اور کی گھما کے رکھ دے گا. اب یہ منہ میں پان لے گا, اس کو ہو سکتا ہے بیٹھا ہوا ہو اور بالکل چپ. اب یہ چھوڑتا بھی نہیں ہے نا پان. اب چھوڑ دو پان یار, یہ کیا عجیب عادت ہے. اس پان کی وجہ سے اب اللہ کا ذکر نہیں کر پا رہے, درود شریف نہیں پڑھ پا رہے, کوئی معزز لوگوں میں نہیں بیٹھ پا رہے. کہ مطلب کیا تمیز اور معزز لوگوں میں کیا منہ میں پان ڈال کر پڑھو, ایک منٹ ابھی آ رہا ہوں, اور پوچھ کر کے بھی بات تھوک کر آپ آ جاؤ گے. کیا ہے کیا ہے؟ تو بدلیں اس کو, بدلیں اس کو. آپ بول رہے کیا ہے رمضان شریف اب رہ کتنا گیا یار, جب رمضان میں بھی عادت نہ بدل سکے. اللہ اللہ, رمضان میں بھی سگریٹ اور پان کی عادتیں نہ چھوٹ سکی. اپنے سلمان بھائی اب رمضان کے دن ہی کتنے رہ گئے. یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ رمضان شریف کا جائزہ لینے کی عادت اپنی طبیعتوں کا, یہ بھی نہیں ہے. مصیبت تو یہ, تھوڑا سا معذرت چاہتا ہوں آپ کے ٹاپک سے ہٹ کر میں تھوڑا سا جا رہا تھا. جائزہ لینے کی عادت ہونی چاہیے اپنے اندر کہ یار جب میں نے شروع کیا تھا تب میری کیا کیفیت تھی اور آج میری کیفیت. یعنی آپ میں سے شاید ایک تعداد ہوگی جس نے ماہ رمضان میں اس وقت جب شروع آپ نے جب کیا ہوا ہے تو آپ پانچوں نمازیں آپ کو جماعت سے مل رہی تھی, اور آپ نے تراویح بھی بڑی پڑھنے کی کوشش کی ہوگی. لیکن اب آپ بتائیں کہ آپ کی کتنی جماعتیں چھوٹ رہی ہیں. وہ دن یاد کیجئے جب رمضان شریف کے شروع میں آپ فجر میں دوڑے مسجد میں گئے تھے آپ, اور اب یہ چیزیں بھی نا رلاتی ہے بندے کو کہ کتنا مطلب کہ ہم رمضان شریف جب جا رہا ہوتا ہے
تو ہم کتنے مطلب کہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں. جب یہ آتا ہے تو کتنی مطلب کہ رونقیں آ جاتی ہے، اور جب یہ جا رہا ہوتا ہے نا تو بالکل ایک، اب چونکہ وہ 15 سے آگے نکل گئے نا ہم، تو اب یہ بالکل ہر چیز ختم ہونے کی طرف جا رہے ہیں. اب تراویح پڑھتے نہیں 12 ہو جاتی تو پھر بالکل 20 کی طرف جا رہے ہوتے ہیں ہم. تو دل نہیں روتا یار؟ کہ آپ کو ایسا لگتا نہیں ہے کہ یہ کیا ہو گیا یار، اس بار بھی رمضان آیا اور جماعت کا عادی نہ بن سکا، تلاوت کا عادی نہ بن سکا، اور پرہیزگاری جو مجھے اختیار کرنی چاہیے تھی نہ کر سکا. ابھی وقت باقی ہے، ابھی طاقت آنی ہے. میری درخواست ہے آپ سے، آج بھی آپ نے جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھنی ہے، اور آئندہ بھی جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھنی ہے. اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. جس دن آپ 5 نمازیں با جماعت پڑھنے والے بن گئے نا، سمجھیے گا کہ آپ نے نیک بننے کے زینے پر پاؤں رکھ دیا ہے. یہ بہت بنیادی بات ہے کہ جو بندہ نماز ہی نہیں پڑھ پا رہا، جماعت واجب ہے ترک کر رہا ہے، تو کس قدر اپنے آپ کو اس نے محروم رکھا ہوا ہے. لہذا میری ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے آپ سب سے، اللہ مجھے بھی توفیق دے کہ اب آخری عشرے کی آمد ہے. یہ عشرہ مغفرت بھی اب بس جا ہی رہا ہے. بڑا تیزی کے ساتھ گزر گیا، بڑا تیزی کے ساتھ گزر گیا ماہ رمضان، اور ہم حقیقت کچھ نہ کر سکے. یعنی ہم یہ ایک ایسا ہوک اٹھتی ہے، آپ کو دیکھا پیٹ میں کبھی ایسے پھار نہیں پڑ جاتی، خوف بیٹھ جاتا ہے کہ یہ جو تھوڑا بہت اب رمضان شریف جاتے جاتے میں اتنا بے عمل ہوتا جا رہا ہوں، تو یہ بالکل چلا جائے گا تو کیا میں دوبارہ وہیں جا کے کھڑا ہو جاؤں گا جو میں رمضان سے پہلے تھا؟ وہی جن کی فلمیں ڈرامے چھوٹی تھیں دوبارہ آ جائیں گی، جن کی یہ سارے گناہوں کی عادتیں چھوٹی تھی وہ دوبارہ آ جائیں گی. ایک مہینہ ہمیں ملا ہے اپنے اندر تبدیلی لانے کا، اپنی ذات میں تبدیلی لانے کا، اپنے کردار. کوئی رکاوٹ نہیں ہے نفس و شیطان کے علاوہ، شیطان بھی قید ہے، کوئی رکاوٹ نہیں. ہم اپنے اندر تبدیلی نہیں لا پا رہے، اپنے اندر چینجز نہیں لا پا رہے. باتیں بڑی بڑی کرتے تبدیلی لائیں گے، چینجز آنی چاہیے، سدھر جانا چاہیے، یہ بدل جانا چاہیے، ٹھیک ہونا چاہیے. بھائی ہم اپنا جائزہ لیں، ہم خود پر نہیں قابو پا رہے. اللہ ہمیں ماہ رمضان کی سچی محبت دے، قدر دانی نصیب فرمائے. اور جو بقیہ دن رہ گئے ہیں، اب آخری عشرہ بھی آنے والا ہے، خوب کوشش کرنی ہے. اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمیں ان بندوں میں شامل فرما دے جن کی رب نے مغفرت فرما دی. آمین. میں معافی چاہتا ہوں، میں نے تھوڑا آؤٹ آف ٹاپک جا کر آپ کا وقت لے لیا، معذرت. اللہ ہمیں عمل کی سعادت بھی نصیب فرمائے. حسب ابھی جو ہے وہ موٹر سائیکل پر سوار بندے کے کپڑوں پر جو ہے پیک پھینک دی، اس کا جو ہے وہ ذکر ہوا. اور اس طرح سے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم جو موٹر سائیکل چلانے والے ہیں تھوڑا ان کو بھی جو ہے وہ ایڈریس کریں. بعض لوگوں کا موٹر سائیکل چلانے کا انداز اتنا بھیانک ہوتا ہے کہ بندہ ان کو دیکھ کے ایک دل سے یہ دعا، یا اللہ اس کی خیر فرما. وہ تو خود تو اپنی خیر نہیں چاہ رہا، لیکن دل سے دعا نکلی، اللہ اس کی خیر فرما. اچھا کیا کر رہے ہیں؟ ہاتھ چھوڑ کے موٹر سائیکل جو ہے وہ چلا رہے ہیں، یا پھر جناب لیٹ کے موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، اور مطلب اس طرح عجیب یوں جو ہے وہ کٹ مارتے ہوئے جو ہے وہ جا رہے ہیں، اور بڑا عجیب سا معاملہ ہے یہ. اس پر کچھ فرق مستی ہے، اور جب خدا نہ خواستہ یہ گرتے ہیں نا تو ساری مستی ان کی چکنا چور ہو جاتی ہے. یہ بے ہوشی کی حالت میں ایمرجنسی وارڈ میں لائے جاتے ہیں. ان میں بعض تو خیر ہلاک ہو جاتے ہیں، اور بعض محتاج ہو جاتے ہیں. بعضوں کا دماغ کا آپریشن ہو رہا ہوتا ہے، بعضوں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، ٹانگ ٹوٹ گئی ہوتی ہے، ہاتھ ٹوٹ گیا ہوتا ہے، اچھا بدن چھل گیا ہوتا ہے، چہرہ گھس گیا ہوتا ہے. مگر مجھے بھی نہیں اندازہ کہ یار یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. یعنی میرا بھی پچھلے دنوں دعوت اسلامی کے ڈونیشن چندے کے لیے نکلنے کا ہوا ہے. میں نے دیکھا ہے یار رات میں، اللہ کی پناہ، یہ صحیح کہنا سلمان بھائی، مطلب میرے ساتھ جو اسلام آباد میں کہا یار یہ گر نہ جائے، یار یہ گر نہ جائے.
بس نہیں چلتا اس کو پکڑ لے، بھائی تو کیوں ایسا کر رہا ہے، کیوں چلا رہا ہے، کیا کس کو دکھا رہا ہے؟ نہیں بس اپنی وہ جو اس کی سمجھ میں آ رہا ہے کر رہا ہے. اس کے ماں باپ پر بھی اس کو رحم نہیں آ رہا کہ میں کچھ ہو گیا تو میرے ماں باپ کا کیا بنے گا، میری بیوی بچوں کا کیا بنے گا. اگر میں زندگی پر 8-8 10-10 سال 20-20 سال تک بستر پر پڑا رہا، محتاج ہو گیا، میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، میرا کیا بنے گا. اور ہمارے سڑکوں کا حال تو دیکھیں یار، آپ کو کیا ہو گیا نوجوانوں. یہ پانی کے ٹینکر لیک ہو رہے ہوتے ہیں، سڑکوں پر پانی پڑا ہوا ہوتا ہے، سڑکوں پر آئل پڑا ہوا ہوتا ہے، سڑکوں پر مٹی پڑی ہوئی ہوتی ہے، یوں موٹر سائیکل سلپ ہو جاتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا. خود آپ کی موٹر سائیکل کے ٹائر کون سے صحیح سلامت ہیں، اس کے دانت سارے گھسے ہوئے ہیں، اور ویسے کون سا آپ نے اس فن میں کوئی مہارت حاصل کی ہوئی ہے، یوں کر کے آپ چلا رہے ہیں. خود اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں، دوسروں کا بھی نقصان کر رہے ہیں، آپ کو بھی لگ رہا ہے، دوسروں کو بھی لگ رہا ہے. یہ عادت نکال دیجئے مہربانی کریں. درست فرمایا. اللہ پاک جو ہے وہ عمل کی سعادت جو ہے وہ نصیب فرمائے. اور دوسروں کی زندگی بھی داؤ پہ لگانے والی بات ہے. بعض کا خود تو بچ جاتا ہے، لیکن جس کو لگے گا اس کی گاڑی کا نقصان جو ہے وہ کر دے گا. اس پر بھی ایک تھوڑا گفتگو فرمائے. میں یہ چاہ رہا ہوں اس کو بھی عنوان کو لیں. اگر موٹر سائیکل والا سائیکل والے کو مارے تو قصور جو ہے وہ موٹر سائیکل والے کا ہے، موٹر سائیکل والا گاڑی کو مارے تو پھر قصور جو ہے وہ گاڑی والے کا ہے، گاڑی والا جو ہے وہ ٹرک والے کو مارے تو پھر قصور جو ہے یہ ٹرک والے کا ہے. اس پر کیا رائے ہے آپ کی؟ اصل میں ایسا ہو گیا ہے، ماحول ایسا ہو گیا ہے، ورنہ تو قانون کے مطابق ہو تو جب پولیس آتی ہے تو وہ دیکھ لیتی ہے کہ قصور کس کا ہے. صحیح ہے. ہمارے ایسا کچھ چونکہ بیسی لائنوں کا حساب کتاب نہیں ہے، ٹریک کا حساب کتاب نہیں ہے، کون جو جہاں سے آ رہا ہے جدھر سے آ رہا ہے تو وہ. ہاں البتہ صرف اتنا سا اگر وہ ون وے توڑ کر آ رہا ہے اور اگر ٹکرا گیا تو پھر پتہ چلے گا کہ جناب یہ غلط رانگ وے آ رہا تھا. اچھا چونکہ قانون پتہ بھی نہیں ہے، رولز پتہ نہیں ہے، اس لیے یہ ہو جاتا ہے. البتہ جس کی غلطی ہے اس کو غلطی ماننی چاہیے، اور جس کی غلطی اس کو جو بھی اس کی شرعی تقاضے اس کو پورے کرنے چاہیے. بعض اوقات موٹر سائیکل والے نے کار والے کا بڑا نقصان کیا ہوا ہوتا ہے، اس کا بمپر توڑ دیتے ہیں، گاڑی کو ڈینٹ لگ جاتا ہے، اور وہ تو مطلب 20-25 ہزار میں اتر جاتا ہے نا گاڑی والا. تو میں یہاں پر ایک نشاندہی کرتا چلو اگر آپ کی اجازت ہو. جی. آپ کو پتا ہوگا یعنی آپ نے سنا ہوگا کہ بعض گاڑیوں پر کنٹینر گر گئے، یہ آپ نے شاید سنا ہو. جی. یہ پتہ ہے کیوں ہوتا ہے؟ زیادہ تر میری جو نالج ہے، میں نے تھوڑا بہت چونکہ اس فیلڈ سے وابستہ رہا ہوں. 20 فیٹر کنٹینر، جیسے 20 فیٹ کا کنٹینر ہے اور 40 فیٹ کا کنٹینر ہے، زیادہ تر یہ 2 کنٹینر بھی آتے ہیں نا، 20 فیٹر اینڈ 40 فیٹر کنٹینر. ان کے ٹرالر الگ آتے ہیں، ٹرک نہیں ہوتے ان کے. جی ہاں، ان کے ٹرالر کہلاتے ہیں. یہ 20 فیٹر کنٹینر کا ٹرالر ہوتا ہے. یہ ٹرالر کیا ہوتا ہے یہ میں کو بتاؤں. یہ کرین کے ذریعے کنٹینر اٹھائے جاتے ہیں. اچھا کرین بھی اٹھانے والی بھی ہوتی ہے، جو صحیح کنٹینر اٹھانے والی ہوتی ہے، ورنہ وہ کنٹینر اٹھانے والا بھی چونکہ وہ صحیح ہوتا نہیں ہے تو وہ کنٹینر وہ بھی گرا دیتا ہے. لوڈڈ کنٹینر ہوتا ہے وہ، تو اس کے اندر مال ڈلا ہوا ہوتا ہے. لوڈڈ اور ان لوڈڈ، خالی اور بھرا ہوا، ایمٹی اور بھرا ہوا کنٹینر، یہ دونوں الگ الگ ہوتے ہیں. تو اس کو اٹھانے کے لیے باقاعدہ اس کی کرین ہوتی ہے اور اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کو اٹھاتی ہیں، اٹھا کر اس کو ٹرالر کے اوپر رکھتی ہیں. ٹرالر کے چاروں کونوں پر کلپ لگے ہوئے ہوتے ہیں، لوہے کے موٹے کلپ ہوتے ہیں، اور کنٹینر کے نیچے سوراخ بنے ہوئے ہوتے ہیں. یہ کنٹینر جو ہے نا 20 فیٹر ٹرالر کے اوپر رہتا ہے تو یہ ڈائریکٹلی اس کے کلپ کے اندر جاتا تو کلپ اس کو لاک کر دیتے ہیں. دیکھ رہے ہوں گے آپ، کلپ اس کو لاک کر دیتے ہیں. جب کلپ اس کو لاک کر دیتے ہیں نا، اب یہ کنٹینر ٹرالر کے پوری باڈی فریم کے ساتھ پیسٹ ہو چکا، مطلب لگ چکا ہوتا ہے. اب اس کے گرنے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہوتے تھے، الا یہ کہ پورا ٹرالر کلٹی ہو جائے. اب ہمارے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کنٹینر ٹرک پر لوڈ ہوتا ہے اور اس کو باندھا جاتا ہے رسوں سے. اب یہ رسوں سے بندھنے والا آئٹم ہی نہیں ہے. اچھا بعض اوقات کنٹینر بڑا ہوتا ہے اور ٹرک جو ہوتا ہے نا وہ 20 فیٹ کا نہیں ہوتا، 15 فیٹ کا ہوتا ہے، اور کنٹینر باہر. یہ پیسے بچانے کے لیے ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح 40 فیٹر کنٹینر بھی اسی طرح ڈنڈی ماری جاتی ہے. اس کی وجہ سے میں جنرل بات کر رہا ہوں، اس کی وجہ سے سم ٹائم ٹرننگ کرتے ہوئے یا کچھ، کیونکہ جب ٹرالر یا ٹرک چلے گا
تو ڈیفینیٹلی وہ چیز ہلتی ہے تو وہ لوز ہو جائے گی. آپ نے جو رسی باندھی ہے وہ ڈھیلی ہوتی چلی جائے گی. پھر ہوتا یہ کہ یہ گرتا گاڑی کے اوپر خدا نہ خواستہ کسی کی, اور آپ نے بھی پڑھا ہوگا, میں نے پڑھا ہے کہ پوری فیملی کے اوپر کنٹینر گاڑی میں گرا, پوری فیملی دب کچل کے مر گئی, دوست اتنے تھے سارے کچل کے مر گئے. اور بٹ پھر پتا ہے ٹرک والا بھاگ جاتا ہے, نہ اس کے مالکوں کا کچھ ہوا, نہ اس کا کچھ ہوا, نہ اس کے اوپر جو کنٹینر, بھائی کنٹینر کیوں لوڈ کرایا آپ نے اس کے اوپر؟ قانون حرکت میں آنا چاہیے, لا اینڈ آرڈر جن کے آتے ہیں ان کو حرکت میں آنا چاہیے. جانے چلی گئی لوگوں کی, پکڑا جا سکتا ہے ان کو. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں, مطلب میں نے ایک عرصہ اس فیلڈ میں کام کیا ہے, سو مجھے پتا ہے یہ ساری چیزوں کا. تو یہ جو بھی ہو رہا ہوتا ہے یہ زیادہ تر پیسے بچانے کے لیے, اور چونکہ پتا ہے کہ رشوت دے کر ہم نکل جائیں گے, اس کی وجہ سے یہ سارے نقصانات سم ٹائم ہو رہے ہوتے ہیں. تو میری درخواست ہے آپ سب سے, مہربانی کریں اور ان تمام تر چیزوں کو یاد رکھیں, قیمتی جانوں کو ضائع نہ ہونے دیں. کالس لیں. جی بالکل. میرا نام محمد ابو بکر ابھی تاریخ میں ہر سے بات کر رہا ہوں. نگران شورا, آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. صحابہ کرام کی اللہ تعالیٰ کے زندگی کے مطابق ہم اپنی زندگی کیسے چلا سکتے ہیں, برائے مہربانی فرما کر جواب ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر. آمین بھیا. اس کے لیے بیٹا پڑھنا پڑے گا, مطالعہ کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں اللہ والوں کی باتیں, واہ, یہ تقریباً 7 جلدوں سے زیادہ آپ کو مل جائیں گی, اور ہمارے نیٹ پر بھی موجود ہیں. اس میں صحابہ کرام کی سیرت, تابعین کی سیرت, تبع تابعین کی سیرت, اولیاء کرام کی سیرت پر یہ ایک انتہائی مستند, جامع اور بڑی فروٹفل کتاب ہے, اور بہت سبق آموز کتاب ہے. یہ ضرور آپ اس کو مطالعہ کریں, اپنے موبائل فون میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں, اپنے پی سی ٹیبلیٹ پہ اس کو رکھ لیں, اور اس کا مطالعہ جاری رکھیں. انشاءاللہ ان کی سیرت, ان کے ارشادات بھی وہاں لکھے ہوئے ہیں, ان کے بیانات لکھے ہوئے ہیں. ان میں بعض صحابہ وہ ہیں جنہوں نے جو روایتیں کی ہیں, ان روایتیں بھی وہاں لکھی ہوئی ہیں, اور بہت اچھے اچھے پہلو لکھے ہوئے ہیں. بڑا تصوف کے تعلق سے بھی اس میں آپ کو بہت مواد ملے گا انشاءاللہ. رنگ برنگا مواد اور بڑا ورسٹائل انداز میں, بڑا خوبصورت کتاب. مدینہ. جی نگران شورا سے عرض ہے کہ گھر گھر جو ساس اور بہو کے لڑائی جھگڑے رہتے ہیں ان کو کیسے ختم کیا جائے, اور درمیان میں جو مرد ہوتا ہے وہ بہت پریشان رہتا ہے, اور وہ کون سی حکمت عملی اختیار کرے کہ اس کی والدہ بھی راضی رہے, اس کی بیگم بھی راضی رہے. ایک پوسٹ آئی ہے, تو اینیمیٹڈ پوسٹ ہے, ایک تخت ہے, ایک طرف اس کی بیوی ہے, ایک طرف بالکل ڈارک ہے, اور ایک طرف چھڑی کی طرح لگتا ہے اس کی ماں کھڑی ہے. ماں بلا رہی ہے تو ادھر جاتا ہے تو وہ ادھر ڈس بیلنس ہو رہا ہے, بیوی بلا تو ادھر ڈس بیلنس ہو رہا ہے. تو اس میں کیا شو کیا ہے کہ وہ جو اینیمیٹڈ لڑکا ہے وہ بیچ میں کھڑا رہے, اور آہستہ 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 دونوں اس کی طرف آ جائیں گے, اور کوئی بھی نہیں گرے گا. یہ اس طرح سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. واہ. تو ہوتا یہ ہے کہ حق کی ادائیگی ہے آزمائش اس میں, جو ایک طرف شوہر ہے ایک طرف بیٹا ہے, یعنی ایک شخص کو 2 رول ادا کر رہے ہیں, بیٹے کا بھی اور شوہر کا بھی. ماں کے حقوق بھی, بیوی کے حقوق بھی, ظلم نہ ہونے دے, یہ یاد رکھیے گا. یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یار کون غلطی پر ہے, یہ ہو جاتا ہے اندازہ. نادانی ایسی نہیں کرنی چاہیے کہ پتہ ہی نہ چلے. اب بھی پانی کو مم تو آپ بھی نہیں بولتے, دودھ کو دودھ آپ بھی نہیں بولتے, اس لیے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کون غلطی پر ہے, کون ظلم کر رہا ہے, کون زیادتی کر رہا ہے. ہو سکتا ہے دونوں اپنی جگہ درست ہوں, یہ بھی ممکن ہے. ہو سکتا ہے دونوں اپنی جگہ غلط ہوں, یہ بھی ممکن ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک غلط اور ایک صحیح ہو. دیکھیے تینوں صورتحال موجود ہیں. دونوں درست ہو سکتے ہیں اپنی اپنی جگہ پر, دونوں غلط ہو سکتے ہیں اپنی اپنی جگہ پر, اور ایک غلط اور ایک صحیح, یہ بھی یہ تینوں صورتحال کے لیے آپ تیار رہیں. اور اب آپ دیکھیں کہ بھائی ہے کیا. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں صحیح ہوں, آپ ہی غلط ہو, آپ نے شروع سے ڈس بیلنس ماحول رکھا ہو, اور اس کے پاس جا کر کچھ امی کے بارے میں, امی کے پاس جا کر کچھ اس کے بارے میں آپ نے شروع میں گڑبڑ کر ڈالی ہو, اور سارا نظام آپ ہی نے تباہ کر دیا ہو, اور اب سمجھ پڑی ہوگا یار جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت, شکوہ زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے, دیکھیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت, سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے.
تو یہ سب کچھ سوچ سمجھ کر کریں اور خود کو اور دونوں کو ظلم سے بچائیں، درست فرمایا زیادتی سے بچائیں. جی. اور آپ یہ دیکھیے کہ کس کے بارے میں بولنا مجھے اللہ کی رضا دلائے گا. جسٹ تھنک کس کی طرف بولنا مجھے اللہ کی رضا دلائے گا. اب اگر ماں کے ساتھ بات کرنی ہے تو یاد رکھنا وہاں رویہ اور ایٹیٹیوڈ آپ کا بدل جائے گا، کیونکہ وہاں بیٹا ماں سے بات کر رہا ہے. وہاں بات کرنی ہے تو وہاں تھوڑا رویہ مختلف ہوگا، لیکن بد اخلاقی وہاں بھی نہیں ہوگی. کہ اب شوہر بیوی سے بات کر رہا ہے تو آپ کی دونوں طرف صورتحال بھی تبدیل ہوگی. تو یہ بہت بیلنس کرنا پڑے گا. میرے نزدیک یہ بڑا مظلوم کیفیت ہوتی ہے ایک آدمی کی کہ مطلب جائیں تو کہاں جائیں، وہ ہے نا تو مدینے، تو اب وہ بھی وہاں بھی ابھی ویزے نہیں مل رہے. اللہ آسانی کرے، اللہ کرے کہ آپ کے ہم سب کے گھروں میں خیر، پیار، محبت اور امن کی فضا بنی رہے اور بن جائے. آمین آمین. ایک اور سچویشن بھی ہے سر، یہ اس وقت زیادہ پریشان کن ہوتی ہے کہ جیسے شوہر جو ہے یہ بیرون ملک میں ہے، تو اب سسرال میں رہنا ہے تو ساس بھی ہے تو بہو بھی ہے ساتھ ساتھ ہے. اب اس کے شوہر نے اس کے لیے کوئی الگ سے رقم بھیجی کہ بھئی اتنے پیسے جو ہے نا یہ آپ میری بیوی کو دے دیں. ٹھیک ہے، پیسے بھیجے اس نے، اب وہ اتنے پیسے میری بیوی کو دے دیں. اب اس پر بیٹا بھی باتیں سن رہا ہے، یا بیٹا تو جو نہیں سن رہا، لیکن وہ جو گھر پر ہے اب ٹھیک ہے، اب جو تجھے چاہیے خود ہی لیتی رہے. اب تیرے شوہر نے یہ خرچہ بھیج دیا، تجھے پیسے بھیج دیے، اب اپنا حساب کتاب خود چلا، پھر ہمارے پاس ہمیں کیوں بول رہی ہے. اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں یا تانے ہوتے ہیں کہ بس یہ پتہ نہیں کیا ہمارے بچے کی کمائی پر اب جو ہے وہ ڈاکہ ڈال رہی ہے اور اس کو جو ہے وہ ہم سے دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کا کیا؟ بچہ باہر ہے تو اس کو دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا دونوں گھر کو چلا رہا ہے. پہلے تو یہ سوال ہے. یہ ضروری نہیں ہے. بیوی بچے الگ رہتے ہیں، والدین الگ رہتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ تھا کیا اس کے اوپر دونوں گھر کے چلانے کی ذمہ داری ہے. اگر دونوں گھر کے چلانے کی ذمہ داری ہے تو دونوں کے حساب سے الگ الگ رقم بھیج دے. ٹھیک، ختم. اور اگر رہی کمبائنڈ رہیں ایک ہی فلیٹ میں، عموماً جیسے ہم ایک ہی مکان میں رہ رہے ہوتے ہیں تو ایک ہی یوٹیلیٹیز اور سارا وہ ایک ہی جا رہا ہوتا ہے، راشن وغیرہ سب ایک ہی آ رہا ہے، کچن ایک ہی ہوتا ہے. تو ایسی صورتحال میں پھر یہ ہوگا کہ گھر کو چلا کون رہا ہے، سارے گھر کے خرچے کون کر رہا ہے. اور اگر ان کو یا تو مکمل طور پر یا پارشلی اگر انہوں نے اپنا حصہ ملانا ہے تو وہ دیکھے کہ مجھے کس کو بھیجنا چاہیے. اب اس میں بیوی کو اس کے ہاتھ کے خرچہ ہوتا ہے، پرسنل ایکسپینسز ہو سکتے ہیں، دینا چاہیے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. تو اب وہ دیکھے کہ اگر اس نے واقعی جیسے مثال کے دو 5,000 روپے بیوی کو بھیجنے ہیں، 10,000 روپے بیوی کو بھیجنے ہیں، تو اگر بھیجے ہی اس لیے کہ وہ اپنی کچھ ضرورت کی چیزیں لے لے تو یہ انداز اگرچہ گناہ سے نہیں ہے کہ بھائی لے لو، تم کو تو بھیجا گیا، تم کیوں ایسا کر رہی ہو. تو اس کو بھی چاہیے کہ پھر جب بھیجے اس لیے کہ آپ اپنے ضرورت کی چیزیں لے لینا، تو 5-10 ہزار روپے میں جو شوہر کی اجازت اور جو گھر گرستی میں خرابی پیدا نہ کرتی ہو، اس حساب سے پھر وہ اپنے خرچے کا بولے نہیں 10,000 میں بچا کر رکھوں گی اور میں اس کو خرچ نہیں کروں گی، حالانکہ بھیجے اس کو خرچ کرنے کے لیے تھے، ہے نا. تو پھر اس کو خرچ کرے وہ اس کے حساب سے. سب یوں ہی کرتی ہیں نا جی. آپ جب ان کو پیسے دیتے ہیں تو وہ کچھ پیسے سیو کریں گی، کچھ خرچ کریں گی، مقصد نہیں اپنے پاس یا تو اس نے اس کو مل کر دیا، جیسے ہمیں تو فرماتے ہیں کہ گھر کا خرچہ بھی شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی مل کر دے. یہ کیوں؟ تاکہ وہ عرف سے ہٹ کر بھی اگر خرچ کرے تو گناہ گار نہ ہو. ٹھیک، مگر انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ شوہر کا جیب اور سر دونوں گنجا ہو جائے، اور پرابلم ہو جائے گی. تو لیکن دیکھیں یہ صورت حال پر ڈیپینڈ کرے گی. میں آپ کو ایک یونیفارم جواب نہیں دے سکتا کہ ہر جگہ ایسا ہی ہے. صورت حال بدلیں گی، حالات بدلیں گے، گھر کا ماحول تھوڑا سا دیکھا جائے گا. شوہر بھیج کس چیز کے عنوان پر آئے، بیوی کو کس عنوان پر بھیجے. اب مثال کے طور پر ابھی رمضان المبارک میں سے بھیجے، بیوی کو بھیجے گا یہ اپنے اور اپنے بچوں کے اپنے خرچے کے لیے یہ لے لو 20,000 روپے، اور وہاں بھیجے امی کو یا گھر والوں کو کہ یہ 40-50 روپے بھیجے، ذرا دیکھ لیجئے گا. اب بیوی کہے کہ نہیں مجھے ان 40-50 ہزار روپے میں ہی میں میرے بچوں کا خرچہ کپڑے بنانے ہیں، تو ماں تو بولے گی نا کہ بیٹا، جب اس کو بولے گی کہ بیٹا جو تمہیں پیسے بھیجے اس میں سے کر لو آپ. نہیں وہ میں بچا کر رکھوں گا، تو اس نے اس کو بچت کے لیے نہیں بھیجے تھے.
ہاں سیونگ کے لیے اگر بھیجنا ہے تو اس کو الگ ہے کہ میں سیونگ کے لیے بھیجتا ہوں. سیونگ کے لیے بھیجنے کے ڈائریکٹلی وہ آفیشلی بھیجنے ہیں, ڈائریکٹ بینک میں ڈپازٹ کرا دے اور سیونگ ہوتی رہے گی. اگر کرنا دیکھیں, اگر گھر میں سے حالات ہیں نا تو آدمی کو عقل مندی کے ساتھ کام لینا ہوتا ہے کہ کس طرح تقسیم کرنی ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کو سمجھنی ہوتی ہیں, مائنڈ میکنگ کر کے ذہن سازی کر کے پھر اس کو کام کرنا ہوتا ہے. عقل, کیونکہ حکمت تو اس کو بنانی ہے نا. یہ کچھ ملا جلا سا جواب. نہیں, مدینہ بہت اچھا جواب دیا ماشاءاللہ. جی کال شامل کرتے ہیں. سلمان بھی ابھی جو ذکر ہو رہا ہے ہم بائک رائڈروں کے حوالے سے, 2 دن پہلے کا واقعہ ہے کہ ایشا منزل پہ 2-3 لڑکے جو ہے نا وہ ریسیں لگاتے ہوئے آ رہے تھے اور انہوں نے ہٹ کیے ایک دوسرے کو. تو ان کی ضد میں آ کے 12 فیملیز 12 بائکیں یوں لائن سے گری اور وہ مطلب ایک آہو بکا کا ایک عالم تھا, شور و غل کا عالم تھا اور ایک خطرناک منظر تھا نا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سپیڈ میں پھر فیملی بچے یہ وہ سب گرے. تو دعا فرمائیں کہ یہ بائک رائڈر جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. آمین آمین. اتنی یہ بےہودہ بات ہے, پیچھے خاتون بیٹھی ہوئی ہیں, ماں ہے, بہن ہے, بیوی ہے, کوئی بھی ہے, اور یوں مطلب موٹر سائیکل چلا رہے ہیں, یوں اس میں گھسیڑ رہے ہیں. اللہ کی پناہ ہے. اچھا اگر لگ جائے کسی کا, تم دیکھ نہیں رہے ساتھ فیملی بیٹھی ہوئی ہے, مار دیا ہمیں. اصل میں ایک اور مصیبت یہ ہے سلمان بھائی کہ ان میں بعض ایسے اوباش اور گندی ذہنیت کے لڑکے ہوتے ہیں جو ان عورتوں کو, لڑکیوں کو دیکھ کر ہی آپے سے باہر ہوتے ہیں. یہ الگ کیٹیگری ہے, گندی اور انتہائی غلیظ قسم کی طبیعت ہوتی ہے. کبھی گاڑی میں یا موٹر سائیکل پہ یوں کسی کی ماں بہن کو دیکھیں گے نا تو یہ جو اس ٹائم پر جو ان کے فنکاری کا جو بھوت نکلتا ہے نا, وہ جو یہ حرکتیں کرتے ہیں, اللہ کی پناہ. یعنی ان کی گندگی اور ان کی بد تہذیبی اور ان کا یہ انتہائی غلیظ کریکٹر جو اس وقت ڈکلیئر ہوتا ہے نا, اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. یعنی مطلب ایک شریف آدمی اگر اس آدمی کو یہ حرکت کرتا دیکھ, کبھی اپنی ماں بہن کی شادی تو اسے نہ کرائے. یہ اتنا گندی طبیعت کا آدمی ہے, اتنا احساس نہیں ہے کہ جب آپ چاہتے ہو کہ آپ کی ماں بہنوں کو کوئی نہ دیکھے, آپ کی ماں بہنوں کے ساتھ کوئی بدتمیزی یا بد اخلاقی نہ کرے, تو آپ دوسروں کی ماں بہنوں کی قدر کرو, دوسروں کی ماں بہنوں کی عزت کرو, دوسروں کی ماں بہنوں کے سامنے مطلب کہ حیا وغیرہ کا معاملہ کرو. یعنی یہ عجیب سی بات ہے کہ آپ دنیا بھر کی مطلب کہ ماں بہنوں کو اور غیر محرموں کو دیکھتے رہو, تانگتے رہو, جھانکتے رہو, ان کے ساتھ چھیڑخانی کرتے رہو, اور تمنا بھی یہی کرو کہ میرے پیچھے کچھ بھی نہ ہو. اللہ ایسا ہی کرے کہ آپ کے پیچھے کچھ بھی نہ ہو. لیکن ایک میں کہہ رہا ہوں, اس میں اگر میرے قانون نافذ کرنے والے جو لوگ ہیں, ادارے, جو پولیس والے ہیں, یہ سنجیدگی کے ساتھ اگر ان کو بالکل پکڑ کر ان کو 2 دن کے لیے بٹھا لینا اپنے پاس, مہمان بنا لیں, کوئی مار پیٹ نہ کرے, کوئی پیسے نہ لیں, کوئی پرچہ ورچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی موٹر سائیکل بھی اپنے پاس رکھ لیں 2 دن کے لیے, کوئی نقصان نہ ہو, اور ان کو بھی 2 دن کے لیے اپنے پاس بٹھا لیں, ان کو 3 ٹائم کا کھانا بھی دیں, کوئی حرج نہیں ہے. ان کو نمازیں وغیرہ کی ساری ترکیب بنیں, جانے نہ دیں ان کو کہیں بھی, حوالات بند کر دیں. بالکل 2 دن کے لیے ان کو آپ بالکل رکھیں, 3 دن کے لیے رکھیں. آپ دیکھیے گا کہ چوتھے دن یہ کیسا سیدھا, بالکل لکڑی کی طرح سیدھا ہوگا. یہ نہ چلے تو آپ مجھے کہنا, ورنہ یہ ہمیشہ جلیبی رہیں گے. یہ ان کو اگر سیدھا کرنا ہے نا تو ان کا یہ بہترین طریقہ ہے, مار پیٹ نہ ہو, رشوت نہ ہو, کوئی ایسی غیر شرعی چیز نہ ہو. اور جو میں نے کہا اس کی بھی اگر شریعت اجازت دیتی ہو تو اس کو نافذ کر لیا جائے. یہ سگنل توڑنے والوں کو, یہ قانون توڑنے والوں کو, یہ الٹی سیدھی موٹر سائیکل چلانے والوں کو, یہ جو بھی ٹریفک کے قانون میں جو پرابلم کرتے ہیں نا, ان کو اٹھا کر آپ یہ مطلب کریں. اب پھر آپ دیکھیے کہ یہ سارا معاملہ درست ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. مدینہ میں آپ کو عرض کی نا کہ آج سے برسوں پہلے 12ویں شریف میں نے وہاں منائی تھی, بینکاک تھائی لینڈ میں. تو وہاں جلوس اور اجازتیں اور سارا وہ ترکیب تھی. تو میں بہت عرصے کے بعد میں امیل سنت سے دور کہیں الگ کسی ملک میں, شہر میں 12ویں منا رہا تھا, اور وہاں بھی کوئی تھا ماحول نہیں تھا, کرنا تھا دعوت اسلامی نے, پہلی بار جلوس نکالنا تھا, پہلی بار محفل میلاد کا ہونا تھا وغیرہ وغیرہ. تو میں وہیں بیٹھ گیا سارا وہ, چلو یار کر کے جاتے ہیں انشاءاللہ. تو وہیں مجھے یاد پڑتا ہے, میں بیٹھا تھا رات, وہاں ٹائمنگ کا فرق ہے, میں دیکھ رہا تھا مدنی مذاکرہ. امیر سنت نے فرمایا کہ مجھے نظام دے ٹریفک کا, میں صحیح کر دیتا ہوں.
اور میں نے وہاں سنا اور میں نے کہا اگر فون آ گیا کہ آپ کریں تو میں کہا یار پھر کیا کرنا ہے. جب میں اسی ٹائم پر سوچنا شروع کر دیا کہ اگر آ گئی آفر تو چلو صحیح کرنا ہے. میر صاحب کے منہ سے نکلا ہے پورا تو کرنا ہی کرنا ہے, اللہ توفیق دے دو. وہ مرید ہی کیا. تو میں تو ابھی سوچ رہا تھا کہ آئے گا تو ہم یوں کریں گے یوں بات کریں گے. یعنی ایک ٹائم بتا کہ اتنے دنوں میں میں ٹریفک صحیح کر دیتا ہوں. تو ہو سکتا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا, مگر ظاہر بات ہے کہ اس کام کے لیے پہلے تو اس کے ہوم ورک کے لیے کئی دن چاہیے ہوں گے, اس کے لیے کئی دن چاہیے ہوں گے, پھر جا کر امپلیمنٹ. یعنی پہلے کبھی بھی کسی ذمہ داری کو لینے سے پہلے اس کا ہوم ورک ہونا بہت ضروری ہے. اب ذمہ داری لینے کے بعد ہوم ورک شروع کرو گے تو آپ کا وہ سارا جو ذمہ داری کا پیریڈ ہے تو ہوم ورک میں نکل گیا, تو پھر آپ وہ تو مطلب کہ یہ تو آپ فیل ہو جاؤ گے. تو ہمیشہ امتحان سے پہلے تیاری کرنی پڑتی ہے. پھر کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اب میں امتحان کے لیے تیار ہوں, میں انشاءاللہ دے دوں گا. لیکن اب بولو کہ آپ یہ امتحان یہ 10 گھنٹے کا پیپر ہے, تیاری بھی اسی میں کرنی ہے, تو بندہ بھی کیسے پیپر دے گا. جی مرحبا. جی کال. میرا نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے. نگرانی شورا بعض بائکوں پہ جو ریس لگاتے ہیں وہ اکثر آپس میں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ یار جب تک ایکسیڈنٹ یا گرے گا نہیں تو رائڈر ہی نہیں بنے گا. رائڈر بننے کے لیے جو گر جاتا ہے اس کو بولتے ہیں یار اب تو پکا رائڈر بن گیا ہے, تو پھر وہ دوبارہ اٹھ کے دوبارہ ریس لگاتے ہیں. ان کے چکر میں دوسرے بھی گرتے ہیں. بھئی یہ پتہ نہیں کس نے یہ گھمائی ہوئی ہے. شعر تو ہم نے کچھ اور ہی سنا تھا, گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں, ایسا ہے نا, وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. ابھی تو وہ کہہ رہا کہ شاہ سوار بن گیا اسی لیے گر گیا, آپ گر گیا تو پکا ہو گیا. نہیں تو اس کو یہاں تھوڑی لگنا ہے یار, اٹھا کے جہاں مرضی ہوگی آپ ٹیسٹنگ کرتے چلے جاؤ گے. تو یہ نہیں ہے, یہ کہاں سے دوبارہ رائڈر بنے گا. اللہ عافیت دے, ٹانگیں بچے گی تو دوبارہ رائڈر بنے گا نا. اللہ اللہ اللہ, یہ بیوقوفوں والی باتیں ہیں, ایسی کرنی نہیں چاہیے. دکھ پہ ایسا قانون اصول اور تسلی کے ساتھ. ایسے ویسی رسک کی سواری ہے موٹر سائیکل, اس میں پھر اتنے کرتب دکھانے میں نقصان ہی نقصان ہے. جی کال. ناصر کالاباغ سے. سر جی میرا سوال ہے, میں ایک دکاندار ہوں, مجھے پتا ہوتا ہے میں پورے بازار سے ہٹ کے بالکل جائز ریٹ مانگتا ہوں, اور گاہک کو بھی پتا ہوتا ہے یہ بالکل جائز ریٹ دیتا ہے, الزام رہا ہے, لیکن پھر بھی وہ ضد اتنی کرتے ہیں, اتنا بحث مباحثہ کرتے ہیں کہ بعض اوقات نا نوبت کہاں سے کہاں تک جا پہنچتی ہے. ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ صبر. آپ سچ کو چھوڑے نہیں اور کسی سے الجھے نہیں, مسکراتے رہیں. انشاءاللہ ایک دن سارے آپ کے اس حسن اخلاق کے گرویدہ ہو کر انشاءاللہ آپ کے ساتھ چل پڑیں گے. اللہ نے چاہتا. آپ صبر کیجئے. صحیح. وہ لکھا بھی ہوتا ہے جی, ایک دام لکھا بھی ہوتا ہے, اور اس کے بعد بھی وہ بحث ہو رہی ہوتی ہے. اس نے بھی تو ایک دام لکھنے کے بعد دوسرا دام بولا ہے نا, چلو ٹھیک ہے لے لے. نہ بولے تو انشاءاللہ وہ آپ کی گاڑی چلتی رہے گی. اجازت دیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائیں, ملے گناہوں کے امراض سے شفا یا